أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. یہ سورہ حجرات کی کچھ آیتیں ہیں. سورہ حجرات 26ویں پارے کی ایک سورت ہے, اس کی کچھ آیتیں ہیں. یہ رکوع شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ. اس سے پہلے والی آیت ہے فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. دیکھیں, اسلام نے اس چیز کو بہت اہمیت دی ہے کہ مسلمان کے ساتھ بھائی بن کر رہے, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کر رہے. بہت اہمیت دی ہے. ہم اندازہ کر سکتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں انما المؤمنون اخوہ, کہ مسلمان کا مومن کا بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم, لہٰذا جہاں کہیں تم دیکھو کہ دو مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہو گئی, دو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, تو تم کیا کرو فاصلحوا بین اخویکم, ان دونوں بھائیوں کے درمیان تم صلح کراؤ. بہت اہم ہے. دیکھیں اس صورت کے اندر خاص طور پر یہ دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کو بیان کیا ہے, ان اسباب کو بتایا ہے جن کی وجہ سے مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے, جن کی وجہ سے مسلمانوں میں فساد عام ہوتا ہے, مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ناپسند کرتے ہیں. دیکھیں بہت سارے اسباب ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اور لوگوں کے آپس میں ایک دل پھٹ جاتے ہیں. اس میں سب سے اہم سبب اور سب سے پہلا جو سبب ہم جس کو جان سکتے ہیں, جس کو خود قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حماز مشاء بنمیم, وہ ہے چغل خوری. چغل خوری کس کو کہتے ہیں؟ چغل خوری یہ ہے کہ ایک کی بات دوسرے کو جھگڑے کی نیت سے پہنچانا. کیا مطلب؟ بھائی میری کوئی بات کوئی بندہ لے کر دوسرے کو پہنچائے کہ وہ آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے, اور نیت کیا ہو کہ دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے. یہ ہے چغل خوری. اس کو اتنا ناپسند کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. دلوں کو پھاڑنے کے لیے اور دلوں کو توڑنے کے لیے بہت اہم سبب ہے یہ کہ آدمی ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے اس طور پر تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو. دیکھیں ہم غور کریں کہ اللہ کو یہ شخص کتنا ناپسند ہوگا. حدیث پاک میں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان صلح کرانی ہو, دو آدمیوں کے درمیان اگر پتہ چلے کہ جھگڑا ہوا ہے, آپ اس کو صلح کرانی ہو تو ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی ہے. ہم جان سکتے ہیں جھوٹ کو کتنا ناپسند کیا ہے, لیکن ایسے موقع پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. کیا کہ بھائی ہمیں پتہ چلا دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہو چکا, میں فلاں کے پاس جاؤں اور کہوں کہ بھائی دیکھو وہ جو بندہ ہے جس سے آپ کی لڑائی ہو چکی ہے, آپ کے کچھ آ گیا آپ کے دل میں اس کے بارے میں, ارے یار وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ یار یہ بندہ ایسا نہیں ہے, یہ ایسا نہیں ہے, اس کو کسی نے بہکایا ہے. اگر وہ آج بھی ابھی بھی میرے پاس آئے نا, میں اس کو اپنے گلے سے لگا لوں گا. اچھا یہ بات ہو گئی. اب میں دوسرے کے پاس جاؤں اور اس سے یہی بات کہوں, اور پھر میں کیا کروں, دونوں کو ایک دسترخوان پر یا کسی جگہ اپنے گھر میں بلا کر دونوں کی ملاقات کرا دوں. جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی ہے. تو ہم سمجھ سکتے ہیں جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو لڑانے کے کام, اللہ کو کتنے ناپسند ہوں گے. کیا بھول گئے ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میرے بندے جو بولتا ہے, تم جو بولتے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ کرتے ہیں. اس کا ایک فرشتہ ہے جو محفوظ کرتا ہے.
ہاں کل نامہ اعمال اس سے پہلے بتایا تھا کہ نامہ اعمال ہمارے دکھایا جائے گا ہمیں. ہاں خود اللہ فرمائے گا اقرا کتابک، ہاتھ میں دیا جائے گا، پڑھ لو بھائی اپنا نامہ اعمال. کتنی غلطیاں لکھی ہوئی ہیں، اور اس چیز کو تو کتنا ناپسند کیا شریعت ہے نا. تو اس لیے ہمیں اگر کوئی اس میں مبتلا ہو، اگر کوئی اس چیز میں مبتلا ہو، اللہ سے توبہ کرے، اللہ اب آئندہ نہیں کروں گا ایسا. ہم کوشش کریں. دیکھیں دلوں کا مل جانا، ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا، یہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. ایک دوسرے کا مل جانا دلوں کا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ دیکھیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دل نہیں ہوتے، دل نہیں ملتے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کسی اختلاف کی وجہ سے. لیکن ہمیں اس کا پابند کیا گیا کہ ہم ایسے شخص کے بارے میں جس سے ہمارے اختلاف ہے، ہم اس کے بارے میں برا نہ سوچیں، ہم اس کے بارے میں برا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے. ہاں جب بھی ہم کبھی اس کسی کے بارے میں برا قدم اٹھانے جائیں، پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ جس شخص کے بارے میں میں برا قدم اٹھانے جا رہا ہوں، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، بھائی مسلمان بھائی ہوتے ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، لہذا تم اپنے بھائیوں مسلمانوں کے درمیان تم صلح کراؤ. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. اس میں بہت سارے اسباب بیان کیے، انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا کر بیان کریں گے. چغلی کا تو الگ سے تھا، دوسری جگہ پر اللہ نے بیان کیا تھا، اس کو یہاں بیان کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ان سبب میں سے دلوں کے پھٹنے کے سبب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، استہزاء جسے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو حقیر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مردوں کی مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے، جس کے اوپر ہنسا جا رہا ہے، وہ ان سے بہتر ہو. کس سے؟ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہو. پھر آگے فرما رہے ہیں وَلَا نِسَاءٌ مِّن، دیکھیں اللہ نے اس کو کتنی اہمیت دی، اس لیے کہ ایمان والوں میں مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئی. لیکن اللہ نے سمجھایا باقاعدہ، مردوں کو الگ کہا، پھر عورتوں کے بارے میں الگ کہا. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسے، دوسری عورتوں کا مذاق اڑائے. عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کی مذاق اڑائی جا رہی ہے وہ ان سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہے ہیں. ہاں دیکھیں اللہ کے یہاں کس کا مقام کیا ہے کوئی نہیں جان سکتا. بہت سے حدیث پاک میں ہیں، بہت سے ایسے لوگ جن کی ظاہری شکل و صورت ایسی بالکل آپ پہچان بھی نہ سکے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، لیکن اللہ کے نبی فرماتے لو اقسم علی اللہ لا بر، کہ اگر وہ اللہ پر کسی بارے میں قسم کھا لے، کسی بات کے بارے میں اللہ تو کر دے تو اللہ پھر کر دیتے، اللہ پھر کر دیتے. ہاں اس لیے خاص طور پر ایسے لوگوں سے بہت بچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مذاق اڑانے سے، ہے نا، ایسے لوگوں کی کہ اگر ہم کسی کی مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے تو پھر سمجھ لے کہ پھر بدلہ اس کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اوپر سے بدلہ لیا جائے گا. اور جب اللہ کی طرف سے بدلہ لیا جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے جب حالات آتے ہیں تو پھر اگلا پچھلا حساب برابر ہو جاتا ہے. ہاں اس لیے بندے کو بہت سوچ سمجھنا چاہیے. بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون ہے. ہارون رشید کے زمانے میں ایک شخص تھے بہلول، بڑے عجیب و غریب، بالکل حیات دیکھیں لگے نا، بچے ان کو پتھر مارتے تھے، سمجھتے تھے کہ تو پاگل ہے، مجنون ہے. لیکن اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام تھا اس بندے کا، اور اس بندے کی نگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کیسی سامنے رہتی تھی. ہارون رشید بھی کبھی کبھی اس سے دل لگی کیا کرتے تھے. ہارون رشید بھی اللہ والے گزرے ہیں، امیر المومنین بادشاہ تھے ملک کے، تو ہارون رشید کبھی کبھی اس سے دل لگی کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ ہارون رشید نے انہیں راستے میں وہ ملے بہلول، کہا کہ بہلول ذرا ادھر آؤ، ایک چھڑی لاٹھی ان کو دی اور کہا کہ بہلول اگر تم سے زیادہ بیوقوف اس دنیا میں کوئی نظر آئے تو اسے یہ دے دینا. اچھا، بہلول نے اس چھڑی کو لے لیا اور اپنے پاس محفوظ رکھا. دن گزرتے گئے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں بدلتے گئے، دن گزرتے گئے. ہوا یہ کہ ہارون رشید کا آخری وقت آ گیا. اب بالکل موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہے. بہلول تشریف لائے. بالکل ہارون رشید نے کہہ رکھا تھا یہ بندہ جب بھی آئے اس کو آنے دینا، اس پر کوئی روک تھام نہیں. بادشاہ تھا، دربار بادشاہ کا دربار، کوئی روک تھام نہیں. جب وہ تشریف لائے انہوں نے کہا امیر المومنین سب خیریت سے ہے؟ کہا کہ یار بس آخری وقت ہے، بہت لمبا سفر ہے. کہا کہاں کا سفر؟ کہا کہ آخرت کا سفر ہے. اچھا کب واپسی ہوگی؟ تو کہنے لگے ارے اللہ کے بندے تو بھی کیسی بات کرتے ہیں، وہاں سے کوئی واپس آتا ہے؟ وہاں سے کوئی واپس آتا ہے. کہا کہ اچھا امیر المومنین کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ آپ کا اتنا بڑا سفر ہے، کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں تیاری تو کچھ نہیں کی ہے.
ہارون رشید کی آنکھوں میں تیاری تو کچھ نہیں کی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، بہلول نے وہ چھڑی نکالی، وہ لاٹھی نکالی اور کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ کی چھڑی آپ ہی کو مبارک، میں نے سب جگہ تلاش کیا لیکن آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں دیکھتا تھا کہ آپ کو 2 دن کا 3 دن کا بھی سفر ہوتا تو آپ اتنے لاؤ لشکر تیار کر کے سب کو ساتھ لے جاتے، جب واپس آتے تو لاؤ لشکر آپ کے ساتھ ہوتا، 3 دن کے سفر میں آپ اتنی تیاری کرتے ہیں، اور آپ کو اتنا لمبا سفر ہے جہاں سے واپسی ہی نہیں ہے اور آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ایک ہے پہلا سبب چغلی، دوسرا سبب یہ ہے مذاق نہ اڑائے کسی کا۔ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے وہ راتوں کو اللہ کے سامنے رونے والا ہو سکتا ہے وہ اللہ سے آپ کی شکایت کر دیں۔ ہاں بہت سے اللہ والے ایسے گزرے کہ جب کہ انہیں پریشان کیا جاتا تو وہ کہتے تھے ہم آپ کی شکایت کر دیں گے۔ بھائی کس سے؟ اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ سے، اس لیے بچنا چاہیے۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ پھر آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، بھائی تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو۔ ہاں بہت سے لوگ ایسا ہوتے ہیں نا، بھائی اگر انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے سوائے نبیوں کے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ ہاں ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں کہ ہر انسان گنہگار ہے، ہر آدم کا بیٹا گنہگار ہے، لیکن بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرنے والا ہو۔ ہاں تو انسانوں سے گناہ ہو جاتے، غلطیاں ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کو، اس نافرمانی کو، اس گناہ کو، اس کو عار دلانا، تانے دینا بہت بری بات ہے۔ بعض لوگوں کی عادت تو نہیں، اگر کسی کا کوئی عیب پکڑ لیا گیا تو پھر اس کو تانے دیتے تو وہی تو نے وہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ دیکھیں اللہ والوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص سے کوئی گناہ ہو گیا پھر اس نے اس گناہ پر توبہ کر لی، دوسرا شخص پھر اسے عار دلائے، اسے تانا دے، وہ اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ہاں اس لیے ہمیں اس کی خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو تانا نہ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور برے القاب سے نہ پکارو ایک دوسرے کو۔ یہ بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر پکارتے ہیں، کیسے القاب سے پکارتے ہیں، یہ بہت عام ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے یہ ساری باتوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ اس آیت کا بڑا عجیب و غریب مطلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یار ایک بندہ ایمان والا ہے، ایمان لے آیا، اس کے بعد بھی تم اس کو برا لقب دیتے ہو، یہ تو کتنی بری بات ہے۔ ایمان والے کو برا لقب دینا کتنی بری بات ہے۔ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اگر اتنا سمجھانے کے باوجود، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتنی آیتیں نازل کی، اتنا سمجھانے کے باوجود اگر تم لوگ باز نہیں آؤ گے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو تم ہی ظالم ہو۔ جو بھی باز نہیں آئے گا، جو بھی نہیں رکے گا، اپنی ان حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، چغل خوری یہ وہ حسد سے باز نہیں آئے گا، تو پھر اللہ فرماتے تم ہی ظالم ہو۔ پھر آگے اللہ عجیب آیت لائے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اے ایمان والو گمانوں سے بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے کہ دوسروں کے بارے میں سوچو ہی نہیں۔ بھائی بہت سی مرتبہ کیا ہوتا ہے انسان دوسرے بندے کے بارے میں سوچتا ہے یار یہ ایسا، پھر شیطان اس کو لے جاتا ہے، او اس کے اندر تو یہ عیب ہے۔ ہاں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے دلوں میں جھانکنے والا ہو، جس کے عیب اس پر کھل جائے، اس لیے ہمیں دوسروں کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان بعض الظن اسم، بہت سے بعض گمان یہ گناہ ہے۔ کون سے گمان؟ یہی ایمان والے کے بارے میں برا گمان کرنا کہ یار یہ ایسا، اس نے ایسا کیا ہوگا، تو یہ اللہ فرماتے کہ یہ گناہ ہے۔ پھر آگے ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ اس کے انشاءاللہ کل تفصیل سے کچھ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کچھ چل رہے تھے، یہ مسائل چل رہے تھے کس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو کل بتایا تھا کہ اصول اور فروع ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اصول کا مطلب ہمارے باپ دادا پردادا اوپر جو فروع یعنی ہمارے بیٹا بیٹی، بیٹے کا بیٹا، بیٹی کا بیٹا بیٹی، ایسے جتنے بھی نیچے تک ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن آس پاس کے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے سگا بھائی ہمارا غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سگی بہن ہماری غریب ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینا ہی نہیں بلکہ افضل ترین صدقہ ہے یہ
کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، اس میں دو ثواب ہے، ایک تو ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ اس لیے ہمارے جو سگے بھائی ہیں یا ہمارے چچا کے بیٹے ہیں یا ہمارے چچا ہے یا ایسے جو ہمارے خالہ زاد بھائی، جو ایسے ہمارے جو ادھر ادھر کے رشتہ دار ہیں، ان کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، ایک ہماری زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ سوتیلی ماں کو زکوٰۃ، دیکھیں حقیقی ماں کو تو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری فروع میں آتی ہے، یعنی ہم ان سے آئے ہیں، ہم ان سے دنیا میں وجود میں آئے، وہ ہماری ماں ہیں، ان کو نہیں دے سکتے۔ لیکن سوتیلی ماں ان کو زکوٰۃ دینے کی اجازت ہے، اگر بندہ ان کو زکوٰۃ دینا چاہے، اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بہو کو، بھائی ایک باپ ہے، اس کے بیٹے کی بہو یعنی اس کے بیٹے کی بیوی اگر وہ غریب ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس لیے کہ اس سے خونی رشتہ نہیں ہے، اس سے خونی رشتہ نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح داماد کو، داماد ہمارے بیٹی کا شوہر، وہ بھی اگر مستحق کے زکوٰۃ ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح گھر کے خادموں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو مسلمان ہوں، جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم الگ ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ ایسا نہیں کہ ہم نے ان کا جو تنخواہ ہے اسی کو ہم نے زکوٰۃ میں سے مائنس، نہیں، یہ تو پھر اللہ سب جانتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ چلو اچھا دیکھیں شریعت نے غریبوں کا کتنا خیال رکھا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض غریب ایسے ہوتے ہیں جو خود ہوتے غریب ہیں لیکن کبھی اپنی عزت نفس کی وجہ سے، نفس کی ایک عزت ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کبھی کسی کے سامنے زبان نہیں کھولتے، کبھی زبان نہیں کھولتے۔ تو اگر ہمیں پتہ چلے تو ایسے غریب کی کتنا خیال رکھا ہے۔ شریعت نے کہا کہ بھائی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو عزت نفس کی وجہ سے زبان نہیں کھول رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ لفافہ بنائیں، زکوٰۃ کے پیسے اس میں رکھیں اور اسے کہیں کہ لے بھائی آپ کے لیے ہدیہ ہے، لیجیے بھائی آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس غریب کی عزت نفس کا خیال ہو جائے گا۔ یا پھر اگر آپ کو ایسا لگے یا رمضان میں دوں گا تو یہ سمجھے گا کہ زکوٰۃ ہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ عید کے موقع پر، عید کے دن آپ اس کو لفافے میں رکھیں، کہ بھائی آپ کے لیے عیدی ہے، آپ کے لیے عیدی ہے، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس غریب کی عزت کا بھی، عزت نفس کا بھی خیال ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کرنا چاہیے، یہ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا، مالدار شوہر کی غریب بیوی کو زکوٰۃ، دیکھیں اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر میں مالدار ہوں میں اپنی بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں، یہ نہیں، بیوی کو تو زکوٰۃ دینا درست ہی نہیں ہے۔ بیوی کو، میں مالدار ہوں، میری بیوی اگر غریب ہے، کوئی دوسرا بندہ میری بیوی کو زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، سمجھے؟ مالدار شوہر کی غریب بیوی کو زکوٰۃ، اگر کوئی شوہر مالدار ہے، اس کی بیوی غریب ہے، تو دوسرا بندہ، خود اس کا شوہر نہیں، دوسرا بندہ اگر اس کو زکوٰۃ دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس کے شوہر کے مالدار ہونے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسی طرح مالدار اولاد کے فقیر باپ کو، بھائی ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ایسا کہ اولاد کے پاس تو بہت پیسہ ہے لیکن وہ باپ کا خیال نہیں رکھتے، باپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن ہوتا ہے بہت سی مرتبہ۔ تو ہم دیکھیں کہ یار اولاد کے پاس پیسہ ہے لیکن باپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو دوسرا بندہ اس باپ کی مدد کر سکتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح مالدار باپ کی بالغ اولاد جو کہ غریب ہیں اس کی بھی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی باپ، نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے، باپ تو ماشاءاللہ اپنے بچوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو کہ مالدار باپ ہے لیکن وہ بیٹوں کا خیال نہیں، جو بالغ ہیں، بالغ بیٹے ہیں، وہ ان کا خیال نہیں رکھ رہا ہے، تو اگر ہمیں پتہ چلے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ بالغ اولاد، نابالغ اولاد کا مسئلہ الگ ہے، بالغ اولاد کے بارے میں یہ ہے اگر باپ مالدار ہے لیکن بالغ اولاد وہ جو مالدار نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، وہ اگر مستحق کے زکوٰۃ ہے تو ہم اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اچھا، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کو مستحق کے زکوٰۃ سمجھ کر اس کو زکوٰۃ دے دی، لیکن وہ مستحق کے زکوٰۃ نہیں تھا، فقیر نہیں تھا۔ اگر میرا دل مطمئن ہو رہا ہے کہ فلاں بندہ مستحق ہے تو میں اس کو دے دوں، اگر میں نے دے دیا تو چاہے مجھے بعد میں پتہ چلے کہ مستحق نہیں تھا، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بس میرا دل مطمئن، تھوڑی بہت تحقیق کر لیں ہم کہ فلاں مستحق ہے یا نہیں، اگر ہمیں پتہ چلا کہ وہ مستحق ہے پھر ہم نے دے دی اس کو زکوٰۃ، چاہے بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ وہ مستحق نہیں تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، پھر بھی ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن پہلے تحقیق کر لینا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ